تو منو سلوا حاضر ہے، عمیرہ احمد منو سلوا۔ وہ جانتا تھا اسے اس سے کیا کہنا تھا، جو بھی ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے، مجھے تمہاری ہر بات پر اعتبار ہے، میں اب بھی تم سے پہلے جیسی محبت کرتا ہوں، آؤ میرے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس میں بیٹھے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس نے اپنے جملوں کو ترتیب دے لیا تھا۔ بہترین لفظوں میں معذرت، مناسب ترین لفظوں میں اظہار اعتماد، خوبصورت ترین لفظوں میں اظہار محبت، اور بہت ڈرامائی ترین لفظوں میں اسے واپس اپنے گھر تک لے جانا۔ بس کے اندر سیٹوں میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے تھے اور باہر سڑک پر کیا ہو رہا تھا وہ مکمل طور پر اس سے بے خبر تھا۔ اس نے آج تک زندگی میں جتنے لفظ پڑھے یا سنے تھے وہ ان میں سے بہترین لفظوں کا انتخاب چاہ رہا تھا، جو ایک گھنٹہ پہلے اس کے گھر میں اس سے کہے گئے لفظوں کی بھیانک پن، بدصورتی اور اذیت کو کم کر سکے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اس نے اعتراف کیا، بے حد مشکل ہے۔ $1 ملین بنانا آسان ہے، بے حد آسان، مگر زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی اذیت کو مدھم کرنا یا مٹا دینا۔ بس نے یکدم بریک لگائے، وہ چونک کر اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ اس کا مطلوبہ سٹاپ آ چکا تھا، وہ اتنی بار اس کے ساتھ اس روٹ پر سفر کر چکا تھا کہ آنکھیں بند کر کے بھی اس راستہ پر اس کے گھر پہنچ جاتا۔ بس کا دروازہ کھلتے ہی اس نے بے اختیار جھرجھری لی اور پھر اسے یاد آیا وہ اپنا لانگ کوٹ جلدی میں گھر ہی بھول آیا تھا۔ بس سے نیچے اترتے ہوئے اس نے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ موسم کی پہلی برف باری ہو چکی تھی، اگرچہ وہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوئی تھی، مگر محکمہ موسمیات نے اگلے چند گھنٹوں میں مزید اور طویل برف باری کی پیش گوئی کی تھی۔ فٹ پاتھ پر برف کی بے حد ہلکی اور معمولی سی تہ نظر آ رہی تھی، جس نے فی الحال لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کرنا اور انہیں عمارتوں کے اندر رکنے پر مجبور کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ بھی اس کے لیے شناسا تھا، اس کے گھر تک وہ دونوں اتنی بار اس پر چلتے رہے تھے کہ اس فٹ پاتھ پر بیٹھے 5 بھکاری تک ان کے شناسا بن گئے تھے۔ وہ اب باقاعدہ بھیک لیتے ہوئے ان سے مسکراہٹیں اور گریٹنگز کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ اسے شک تھا کہ وہ ان دونوں کا نام بھی جانتے تھے، اور نام نہیں تو کم از کم یہ تو ضرور جانتے تھے کہ وہ پاکستانی ہیں، انڈین نہیں، اور ان دونوں کا رشتہ شاید اس کے بارے میں بھی انہیں اندازہ تھا۔ اس کا پاؤں یکدم پھسلا، سوچوں سے واپس آتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو سنبھالا۔ کنکریٹ کے اس فٹ پاتھ پر وہ گرتا تو اسے کتنی بری چوٹ آ سکتی تھی۔ وہ ہر بار اس فٹ پاتھ پر اسی جگہ پھسل جاتا تھا، ہر بار وہ ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار پکڑ کر سہارا دیتی۔ شروع میں وہ اس پر ہنستی اور وہ شرمندہ ہوتا، جب اس کا یہ پھسلنا معمول بننے لگا تو وہ ناراض ہونے لگی اور وہ مزید شرمندہ، اور اب کچھ عرصے سے وہ فٹ پاتھ پر مخصوص جگہ آنے سے پہلے ہی اس سے کہنا شروع کر دیتی، پھسلنے والی جگہ آنے والی ہے، اب دھیان سے پاؤں رکھنا۔ وہ بے حد محتاط ہونے اور اس کی اس تنبیہ کے باوجود کئی بار پھسلا تھا،